کا بھی یہ شیورہ ہے، اور یعنی کیا ہے پیارے پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ آپ نے یعنی کیا ہے نظام زندگی کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل کر لیں کہ اللہ سے کیا ہے معافی مانگیں۔ پھر یعنی معافی کے ذرائع کیا ہیں، یعنی وہ ذریعے یا وہ اعمال یا وہ اسباب کہ یعنی جن کے یعنی کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے گناہ معاف کرتا ہے، تو وہ بھی آدمی کو یعنی ہونے چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی لمبا چوڑا قیام کرے یا کیا ہے اس کے لیے کوئی اہتمام کرے یا کوئی مسجد میں آئے یا اعتکاف بیٹھے یعنی اور کیا تہجد پڑھے پھر ہی جا کے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں بہت ہی کیا ہے معاف کرنے والے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ تو آپ نے علماء سے سن رکھا ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں نیکی کیا ہے چاہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی حدیث سنی ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی یہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری حدیث بھی، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور اعمال ہیں جو ذریعے ہیں، گویا کہ وہ احادیثیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان احادیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک بخشش کے یعنی بہانے دے رہا ہے کہ یہ کرو معاف کر دوں گا، یہ کرو معاف کر دوں گا۔ اور پھر کام وہ بھی اس طرح کے کام ہے کہ جو مشکل نہ آسان ہو، کوئی آدمی کہنا میں یہ کام نہیں کر سکتا، ایسے بھی معاملہ نہیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه، جو آدمی وضو بنائے سنت کے مطابق بنائے، پھر وضو بنا کے 2 نفل ادا کرے، 2 نفل کیا ہے بڑے سکون کے ساتھ اور کیا خشوع خضوع کے ساتھ اگر ادا کرے گا، حدیث کے الفاظ ہے غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ دیکھو روزانہ گناہ ہوتا ہے لازمی، آدمی جتنے متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ، انسان کی فطرت میں گناہ ہے، کبیرہ نے صغیرہ گناہ ہوں گے، کبھی آنکھ غلط استعمال ہو گئی، کبھی زبان غلط استعمال ہو گئی، کبھی ہاتھ غلط استعمال ہو گیا، اور بعد اوقات کبھی یعنی آدمی چل رہا ہے پاؤں کے نیچے کتنے اس طرح کے کیڑے مکوڑے جو ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جب روزانہ کی بنیاد پر صغیرہ گناہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں روزانہ کے بنیاد پر وہ اعمال بھی کرنے چاہیے جس کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو وضو کرنا کون سا مشکل ہے، اپنے ہی ہاتھ دھونے ہیں، اپنا ہی منہ دھونا ہے، اپنا ہی چہرہ صاف کرنا ہے، اپنے پاؤں دھونے ہیں، اور 2 نفل آگے ادا یعنی کرنے، پیغمبر فرمایا اس کے سارے گناہ اس کے اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو ایک بخشش کا ایک سبب ہے، اس کو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ 2 گھنٹے موبائل کے اوپر بیٹھ کے یہ فیس بک یا واٹس ایپ استعمال کر کے وقت ضائع جو کرنا ہے، اگر 2 گھنٹے آپ موبائل کو دیتے ہو تو میرے بھائی اس میں سے 10 منٹ نکال کے جو ہے وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے دیکھ لو۔ جتنا وقت ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں، اگر اتنا وقت اس سے کم وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے تو ہمارے لیے کامیابی کامیابی، سارا وقت اس کو یہ ہم نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اور وہ کیا ہے اچھی طرح وضو کیا جائے، اس کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں، تو میرے بھائیوں حدیث کے الفاظ اللہ اس کے سارے گناہ کے معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا اس کو میں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یعنی ہم اس ذریعے کو اپنائیں اور سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں۔ اس کے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سے صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول نے کہا صحابہ کرام کو، کیا تمہیں بتاؤں کہ اللہ گناہ کیسے معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ درجے کیسے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم تو اسی کام کے لیے تو یعنی کیا انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کی بات سنیں۔
آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی مقارہ، نہ چاہتے ہوئے آدمی وضو کرے، سردی کی راتیں، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، جو آدمی نہ چاہتے ہوئے، کیا تکلیف ہے، سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اور اس کے باوجود وضو کرتا ہے، جب آدمی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دے گا۔ مشکل ہے کوئی کام؟ آسان کام ہے، اور یہ بخشش کا ذریعہ ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم مسجد میں آئیں، اور اسی مقصد کے لیے ہم ماہ رمضان کو فرض کیا گیا کہ آدمی اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اور تیسرا میرے بھائیوں ذریعہ، آپ نے فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، جب یعنی آدمی جب مؤذن کو سنے، یعنی مؤذن جب اذان دے اور پھر کیا وہ اذان کو سنے اور پھر کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے گا، اور ساتھ یہ کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا غفر ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دے گا۔ جیسے نا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اسی طرح کوئی آدمی مؤذن کی اذان کو سنے، پھر کیا ہے کلمہ پڑھے، اس کے بعد رضیت باللہ ربا یہ دعا پڑھے، پیارے پیغمبر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسے ماہ رمضان کا روزہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، قیام اللیل سارے کیا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیلۃ القدر میں کوئی آدمی قیام کرے اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اس طرح آدمی کوئی اذان کے جب مؤذن کی آواز کو سنے یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کس قدر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ان اعمال سے کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آدمی آئے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو کیا ہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، آپ یہ کریں تاکہ یعنی معاملہ سیدھا ہو، تو کتنا کا مشکل ہے۔ اور چوتھا سبب میرے بھائیوں یعنی یہ ہے، پیارے پیغمبر فرمایا یعنی اذا امن الامام فامینوا، جب امام جو ہے آمین کہے تو پھر تم نے آمین کہنا ہے، جب یعنی امام آمین کہے تو پھر یعنی تم نے آمین کہنا ہے۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے بخشش کے دریا بہائے ہوئے ہیں۔ میں کوئی جب امام آمین کہے اس کے بعد تم نے آمین کہنا، امام سے پہلے آمین نہیں کہنا، پھر مایا کہ امام نے جب آمین کہی اس کے بعد جب تم نے آمین کہی ہے، گویا کہ تمہاری اور آسمانوں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اس امام کی ولذوالین سن کے، جب تم آمین کہو اور اوپر فرشتے آمین کہیں، جب تم دونوں کی آواز ایک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنا کا مشکل کام ہے، آمین کہنے میں کتنا کا زور لگتا ہے۔ پھر اس سے ایک یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ یعنی آمین کہا کرو تو آمین کہنے سے یہودی جلتے ہیں، حدیث کا حسد کر دیں۔ دیکھو نماز تو مسجد میں ہوتی تھی کہ یہودیوں گھروں میں ہوتی تھی؟ مسجد میں ہوتی ہے نا، تو اس سے سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام اونچی آمین کہتے تھے تو ان کے گھروں میں جاتی تھی، پھر وہ یہ نہیں جلتے تھے نا، جب ان کے کانوں میں آواز نہیں جائے گی تو کیسے وہ جلیں گے، حسد کریں گے۔ گویا کہ یہ بھی حدیث اس بات کی کیا ہے دلالت کرتی ہے کہ آمین کو اونچی کہنا چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر میں یہودی حسد کرتے ہیں تمہارے آمین کہنے سے۔ یہودی لوگ مسجد میں آتے نہیں تھے، مشرک تو آتے نہیں تھے، گویا کہ آپ صحابہ کرام اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، جو مسجد نبی سے آواز باہر جاتی تھی ان کے گھروں میں جاتی تھی پھر حسد کرتے تھے نا۔ گویا اس سے یعنی یہ دلیل بھی نکلتی ہے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے کیونکہ یہودی حسد کرتے ہیں۔ اور دوسری معاملہ یہ ہے کہ آمین کہنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ ایک انتظام بتایا منظم طریقے سے آمین، یہ نہیں کہ امام نے ابھی ولضالین نون مکمل کیا ادھر سے آمین، کوئی ادھر سے آمین، کوئی ادھر سے آمین، اور فرشتے بھی دیکھتے ہیں بھی یہ نیچے اوپر والا معاملہ ہی خراب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یعنی تمہاری آمین اور فرشتوں کی جو آمین ہے وہ جب اکٹھی ہوگی، اکٹھی کب ہوگی؟
جب امام والضالین کہہ کے آمین کہہ کے خاموش ہو پھر آمین کی ہی جائے، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں جب امام والضالین اس کے بعد وہ آمین کہے پھر جا کے فرشتے کہتے ہیں۔ ہم امام سے پہلے ہی آمین کہہ دیتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے یعنی اتفاق نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ شرط یہ ہے من وافق تامینہم تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی یعنی فرشتوں اور کیا مسجد کے یعنی جو ہے مقتدی ان کی آمین اتفاق کر جائے گی، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ دیکھو اللہ نے کس طرح یعنی ہمیں کیا ہے چھوٹے چھوٹے اعمال دیے ہیں، پھر یہ نہیں کہا کہ ایک گناہ معاف ہوگا، دو ہوں گے، تین نہیں، ہمیں سارے ہی کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کس قدر یعنی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور خاص طور پر تو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بہاریں ہوتی ہیں اور بخشش کے دریا نہیں بلکہ سمندر بہہ رہے ہیں، اور یعنی کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بخشش کو قبول کر لے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، حل من مستغفر، جب ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں نا اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میری کیا ہے بخشش کے دروازے کھلے ہیں، آجو میرے سے معافی مانگ لو۔ تہجد کا ٹائم اللہ تعالیٰ خود اعلان کر دے، اتنی بڑی ذات اور کیا اعلان کیا کری، آجو میرے سے معافی مانگ لو۔ ایسے تو یہ دیکھا جائے تو ایسے یعنی بندے نہیں کرتے، یعنی کوئی آدمی میری کوئی گستاخی کرے یا مجھے کوئی برا بھلا کہے یا میری نافرمانی کہے اور میں اس کے جا کے دروازے پر جا کے دستک دوں کہ تو میرے سے معافی مانگ لے، ایسے کوئی کرتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے کہ انسان اللہ کا کھا کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ ہی کہتا ہے میرے سے معافی مانگ لے، حل من مستغفر، اس سے میرے بھائیوں رحیم کیا چیز ہو سکتی؟ چھوٹے چھوٹے پھر اعمال ہیں۔ تو گویا کہ آمین کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، پھر آپ نے فرمایا یعنی من وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جب یا امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں پھر تم نے ایک کیا ہے انتظام کے ساتھ منظم طریقے سے جو آدمی کہے کہ یہ ربنا ولک الحمد، آسمانوں پر فرشتے بھی ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، جن آدمیوں کا ربنا ولک الحمد آپس میں برابر ہو گیا، فرشتوں نے اور یعنی مسجد کے ان مقتدیوں نے ایک ہی ساتھ کہا ربنا ولک الحمد، جب دونوں کا اتفاق ہو جائے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آمین کہنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ربنا لک الحمد کہنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے یہ جو ہیں یہ دریا اور یہ سمندر بہہ رہے ہیں، اور ہم ہی کے غافل ہیں کہ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، بس فکر ہے، سحری کا فکر ہے، افطاری کا فکر ہے، آج کیا پکانا ہے، کل کیا پکانا ہے، اور ابھی سے کیا ہے یہ عید کے لیے کون سی کیا کھانا ہے، رات کو کیا پکانا ہے، کس کے گھر میں جانا ہے، کس کی دعوت ہے، یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں جو مین چیز ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرمایا کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور بھی کیا ہے وہ اللہ سے معافی نہ مانگ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخلہ کرے گا، اس کی زندگی میں گویا رمضان آیا نہ آیا برابر ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعمال کریں جو یعنی بخشش کے ذرائع ہوں، اور پھر یہ ہر روز ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے من اکل طعاما، جو آدمی کھانا کھائے، کھانا سبھی کھاتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی آدمی کھانا نہ کھائے، چاہے وہ دال کھائے، گوشت کھائے، کچھ بھی کھائے، ہر آدمی اپنی یعنی کیا ہے سیرت کے مطابق کھانا کھاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جو آدمی گوشت کھائے، جو آدمی بریانی کھائے، جو آدمی قورمہ کھائے، نہیں، آپ سے لگی منہ سے جو الفاظ نکلے نا اس قدر جامع ترین الفاظ ہے نا کہ اگر دنیا کا سارا سونا بھی اکٹھا ہو جائے ان الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں من اکل طعاما، جو آدمی کھانا کھائے، اس کے بعد کیا کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ میں جو آدمی کھانا کھائے اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے یعنی موجودہ اور بعد میں آنے سارے گناہ معاف کر دے گا، تقدم و ما تأخر،
یعنی اگلے پچھلے آنے والے اللہ تعالیٰ سارے کیا ہے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ کھانا اس نے کھایا اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنی زبان کی لذت کے لیے، ذائقے کے لیے، فرمایا جو آدمی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھو کس قدر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور پھر یہ ماہ رمضان ہی، آدمی تو ہر وقت کھانا کھاتا ہے، کھانا کھایا ہے، پانی پیا، کوئی چیز بھی کھائیے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر نے فرمایا کہ سارے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور ہم محتاج ہیں، معافی کے ہم محتاج ہیں۔ صحابہ کرام تو میرے بھائیو اللہ کے رسول سے آگے دعائیں کرتے رہے، جیسے ابھی میں نے واقعہ سنایا آپ کو انصار صحابہ کا، کتنی بڑی اللہ کے رسول نے ان کو یعنی ضمانت دے دی، جو مرضی مانگو۔ وہ بڑی زمینیں مانگ سکتے تھے، وہ کوٹھیاں مانگ سکتے تھے، سونا چاندی مانگ سکتے تھے، نہیں، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، بس ہم کامیاب ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھو صرف کھانا ہم نے کھانا ہے، معافی اللہ دے رہا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی ساتواں جو یعنی ذریعہ ہے بخشش کا، پیارے پیغمبر نے فرمایا من لابس ثوبا، جو آدمی کپڑا پہنے، نیا نہیں، عام کپڑا ہے، آدمی ہفتے میں 1-2 سوٹ پہنتا ہی ہے، کپڑے یعنی میلے ہو گئے، دھو کے پہن لیے۔ میں جو آدمی جب بھی کوئی سوٹ پہنے، نئے سوٹ کی الگ دعا ہے، میں من لابس ثوبا فقال الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو آدمی کپڑا یعنی پہنتا ہے، صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے اور پہننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے پہننے والا وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، وہ کھانا کھانے والی عورت ہو، چاہے مرد ہو۔ یہ جتنے بھی یہ سارے جو معاملے جو آپ کے سامنے دعائیں رکھی ہیں، باتیں بیان کی ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے بھی لیے ہے، جو بھی عمل کرے گا اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کپڑے سب نے پہنے نا، یہ لازمی عمل ہے۔ بڑے بہت سے جو لوگ جاب پر جاتے ہیں، روزانہ یعنی روزانہ لباس تبدیل کرتے ہیں، روزانہ دعا پڑھیں، پھر دعا کے اوپر اتنا کوئی ٹائم نہیں لگتا کہ جی میں اتنی لمبی چوڑی دعا ہے جی میں یاد نہیں کر سکتا یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ آدمی یہ نہیں کیا ہے، پہن کے بائک کے اوپر بیٹھ کے پڑھ لے، اپنے کام پر جا رہا ہے وہیں دعا پڑھ لے۔ تو کس قدر یعنی یہ ایک ذریعہ ہے بخشش کا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر، اور پھر بخشے ایک گناہ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، لاکھ نہیں، میں جتنے بھی زندگی کے گناہ اللہ سارے معاف کر دے گا۔ کپڑے پہننے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا یعنی ما من مسلم یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ مایا دو آدمی جو ہیں، وہ دو مسلمان بھائی کے اکٹھے ہوئے، وہ آئے اور کیا ہے رہی، آپس میں ملے، سلام لیا، گلے ملیا، پیارے پیغمبر فرمایا کہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے، معانقہ جب کیا، گلے سے جدا ہونے سے پہلے، غفر لہما، اللہ ان کے کیا ہے گناہ سارے معاف کر دیتے۔ السلام علیکم کہا، ہاتھ کیا چھوڑا یا کیا گلے ملے، گلے ملنے سے یہ فارغ، قبل ان یتفرقا، الگ ہونے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کیا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یعنی مصافحہ کرنے سے، معانقہ کرنے سے۔ یعنی کس طرح یہ ایک عظیم ذریعہ ہے بخشش کا جس کے ہم محتاج ہیں۔ اور جب تک آدمی کے جسم پر ایک بھی گناہ ہے نا، جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی آدمی کہیں صغیرہ ہے، نہیں، صغیرہ نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے گناہ کرنے والا کہ میں جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں کتنی بڑی ذات ہے۔ جب آدمی یہ دیکھے گا کہ یہ میں جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ بڑی ذات ہے، کبھی گناہ کرے گا نہیں۔ تو کس قدر یہ ذریعے ہیں بخشش کے، اور خاص طور پر ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، ہمیں اپنانے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ گناہ اور جنت آپس میں متضاد ہیں۔ دیکھو آدم نے ایک پھل کھایا ہے نا، اور یہ نہیں کہ وہ پھل کوئی حرام کا تھا، جنت میں تو برا پھل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آزمانا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا، پھل حلال ہے، کیونکہ حرام چیز کا تو تصور ہی نہیں کہ جنت میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کھانا نہیں ہے، آدم نے کھا لیا، کوتاہی ہوگی نا، تو کہ جنت سے نیچے لے آئے۔ تو گویا کہ ابھی جنت میں وہی آدمی جائے گا جس کے جسم کے اوپر ایک بھی گناہ نہ ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے
کہ یعنی اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے اور اس طرح کے یعنی ذرائع اپنانے چاہیے جو پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وان قالت مثل زبد البحر۔ فرمایا جو آدمی ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، 100 مرتبہ جو سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، چاہے وہ اپنی چارپائی پر لیٹ کے پڑھ لے، چاہے اپنی سواری پر پڑھ لے، چاہے کیا ہے جاب کے جہاں پہ گیا ہے وہاں پہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لے، چلتا پھرتا پڑھ لے، یہ اس کی کوئی وہ چیز نہیں ہے، پڑھنے چاہیے۔ جو آدمی صبح کے وقت جو ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہوتا بات کرتے ہیں، پیارے پیغمبر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے معاف کر دے گا۔ لو کانت مثل زبد البحر، فرمایا کہ اس کے اتنے گناہ ہوں جیسے سمندر کی جھاگ ہے۔ سمندر کی جھاگ کا کوئی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کتنی جھاگ ہے؟ کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو صرف 10-15 منٹ لگا کے سبحان اللہ و بحمدہ ایک یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر یعنی اگر آدمی ایک وقت نہیں پڑھ سکتا تو یعنی آج تقسیم کر لے، صبح کی نماز کے بعد 10-20 مرتبہ پڑھ لے، ظہر کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لے، تو 5 نمازوں میں 100 مرتبہ ہو ہی جائے گا، تو گناہ سارے معاف ہو رہے ہیں۔ پھر یعنی کہ اللہ کے رسول نے مثال دی، یعنی جتنے گناہ کے جتنے سمندر کی جھاگ ہے، سمندر کا دوسرا کنارہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، کتنا اس میں پانی ہے، کتنی اس کی موجیں ہیں، کتنی اس کی جہاگ ہوگی جو کہ لامحدود ہے، اس کا کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کوئی آدمی اللہ کے دربار میں آیا تو صحیح۔ اور اس طرح میرے بھائیوں ایک اور بھی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں اپنی دعا جب کرتا ہوں نا تو اس کے اندر میں کتنا کا درود پڑھا کروں، کیونکہ جب دعا کی ہے تو مجھے ضرور پڑھا جاتا ہے نا۔ اگر یعنی میں ایک حصہ جو ہے درود پڑھوں اور باقی 3 حصے اللہ سے دعائیں مانگوں تو صحیح ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو زیادہ کر لینا تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ کا رسول اب یہ ہے کہ میں نے جو دعا کا کہ وقت مقرر کیا ہے، مثلا 1 گھنٹہ ہے تو آدھا گھنٹہ میں درود پڑھوں گا، باقی آدھا گھنٹہ میں اپنے لیے دعائیں کروں گا، یہ کافی ہے؟ آپ فرمایا کہ اگر تو اور زیادہ کرے نا تو تیرے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ پھر حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں 3 حصے جو ہے میں یعنی کیا ہے وہ درود پڑھوں گا اور 1 حصہ میں اپنے لیے کیا ہے دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ زِدْتَ، اگر تو اور زیادہ کرے نا تو تیرے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب نے کہا اللہ رسول ابھی میں تو اپنی پوری دعا میں پھر درود ہی پڑھا کروں گا، درود ہی درود اور کچھ مانگوں گا نہیں۔ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو یہ کرے گا اِذَنْ تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُكَ ذَنْبُكَ، اللہ تو جب تو اپنی پوری دعا کے اندر درود ہی درود پڑھے گا نا تو پھر کیا تُكْفَى هَمُّكَ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے غموں کو کافی ہو جائے گا۔ تیری پریشانی ہے، جاب کی پریشانی ہے، بچوں کی شادی کی پریشانی ہے، مکان کی ٹینشن ہے، کاروبار کرنے جاتا ہے وہاں پہ یہ باس جو ہے وہ سخت ہے، لوگ جو اوپر کام کر رہے ہیں وہ کہ تنگ کرتے ہیں اس چکر میں کہ اس کو نکال دیا جائے، یعنی ہزاروں پریشانی ہیں، ہزاروں ٹینشنیں لوگوں کو ہے، گھروں کے اندر تکلیفیں ہیں، بیماری ہیں، پریشانی ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، شادی غمی خوشی سب پریشانی ہے۔ مَيَا اِذَنْ تُكْفَى هَمُّكَ، سارے قسم کے جو غم ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے رسول سے پریشانیاں دور ہوں گی اور بھی کچھ ہوگا؟ ہاں فرمایا تو نے درود پڑھنا، کوئی معمولی عمل ہی کرنا، وَيُغْفَرُكَ ذَنْبُكَ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کب؟ جب آدمی کثیر تعداد کے اندر اپنی دعا میں درود شریف پڑھے۔ گویا کہ درود شریف پڑھنے کس قدر اہمیت ہے، لیکن ہم ادھر آتے ہی نہیں ہیں۔
یہ کتنے یہ ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں، اور جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے حدیثیں یعنی پڑھی ہیں، ان سب احادیثوں کے اندر یہی موجود ہے، غفر لہم ما تقدم من ذنبہم، غفر لہم ما تقدم من ذنبہم، سارے اللہ گناہ معاف کر دے، سارے اللہ گناہ معاف کر دے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں حدیث کے اندر موجود ہے، یعنی پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ما جالس قوم یذکرون اللہ، یعنی کوئی قوم، کوئی لوگ بیٹھے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، درس ہوتا ہے، دروس ہوتا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہی ہے، کوئی بھی یذکرون اللہ میں سب آ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، میں کوئی بھی قوم جو ہے جب اللہ کو یاد کرتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قوموا قد غفر اللہ ذنوبکم، اے لوگوں اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہیں سب کو معاف کر دی ہے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں قوموا، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ ذنوبکم وبدل سیئاتکم حسنا، صرف اللہ نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ جو گناہ تھے نا معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان سب گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا، سب نیکیاں بن گئی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ چیز لکھو، آپ نے اردو میں کچھ چیز لکھی ہے، آپ اس کی لکھائی کے ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں، اگر آپ نے لکھا ہے نہیں لکھا ہوا ہے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کو موٹا کر سکتے ہیں، پتلا کر سکتے ہیں، لکھائی کو کیا آپ چینج کر سکتے ہیں، ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں اور رسم الخط چینج کر سکتے ہیں، لیکن جو نہیں ہے کبھی ہاں نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ہاں لکھا ہے، ہاں کی آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ ہاں لفظ جو ہے ہاں ہی رہے گا، وہ نہیں میں تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا اس قدر عظیم عمل ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ 10 سالہ 20 سالہ جو اس نے کبیرہ گناہ کیے، صغیرہ گناہ کیے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے گناہوں کی جگہ کیا ہے نیکیاں کر دیتے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے اس نے 20 سال اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ مانگے اس نے مجھے کہا ہے اللہ مغفر لی، اے فرشتوں اس نے کہا ہے اللہ مغفر لی، اللہ معاف کر دے، اس کو پتہ ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ جب اس نے اتنا میرے پر یقین کیا، اتنا اعتماد کیا، اتنے وہ توکل سے بھروسے پر آیا ہے، اے فرشتوں صرف میں معاف کروں یہ میری کیا ہے شان کے لائق نہیں، میں معاف بھی کروں گا اور اس کے 20 سال کے سارے گناہوں کو کیا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ کس قدر میرے بھائیو عظیم عمل ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک بیٹھ پڑھنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، خطبے سننا، جمعے سننا، دروس سننا، اس قدر یہ عظمت والا عمل ہے کہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں قوموا، کھڑے ہو جو، اللہ نے تم کو سب کو معاف کر دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ کیا ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اللہ کو کون یاد کر رہا ہے۔ فرشتے کیا ہے کوئی اورنگی ٹون میں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، وہ اس طرح کی محفلوں کو تلاش کر یلتمسون اہل ذکر، وہ تلاش کرتے ہیں کہاں جلسہ ہو رہا ہے، کہاں جمعہ ہو رہا ہے، کہاں کیا درس ہو رہا ہے، کہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، کہاں حدیث کی بات ہو رہی ہے، کہاں ذکر اذکار ہو رہا ہے، وہ یعنی گھومتے گھومتے بالآخر عائشہ مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ یہاں پہ تو یہ درس ہو رہا ہے، پھر وہ باقی فرشتوں کو بھی اعلان کرتے ہیں آ جاؤ ہمیں وہ جگہ مل گئی ہے جس جگہ کی تلاش میں ہم گھوم رہے تھے، یہاں پہ درس ہو رہا ہے، وہ سارے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کہاں سے آئے، اللہ پوچھتا تم کہاں سے آئے ہو، اے اللہ تعالیٰ ہم رنگی ٹون میں عائشہ مسجد میں گئے تھے، وہاں پہ کیا ہے اعتکاف والے دیگر جو لوگ ہیں وہ اذکار ہو رہا تھا وہ سن رہے تھے، ایک آدمی کیا ہے درس دے رہا تھا، بیان کر رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یعنی فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویحمدونک وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، یا اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ میری تعریف کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیا کفیل ہوگی؟ یا اللہ تجھے بغیر دیکھے تیری اتنی تعریف کر رہے ہیں تو جب تجھے دیکھیں گے پھر تو کمال ہو جائے گا، پھر تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔
پھر وہ کس چیز سے یعنی اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ یا اللہ وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا جو انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں۔ اگر وہ دیکھ لیں یا اللہ پھر تو اور زیادہ کیا جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کس چیز کو مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیں یا اللہ پھر تو وہ اور بڑھ چڑھ کے کیا ہے اتنا ذکر کریں گے۔ اللہ میں تم گواہ جو قد غفرت لہم، میں نے ان کو سب کو معاف کر دیے، سب کو معاف کر دیا، کوئی بھی ہے سب کو معاف کر دی۔ یہ سارے ذرائع ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک آدمی جو گناہ گار تھا، غلط تھا، گناہ کرنے کا تھا، وہ ایک سفر پر جا رہا ہے، راستے میں اس کو پیاس لگی، راستے میں کنواں آیا، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، جب پانی پی کے باہر نکلا ہوا دیکھ رہے ایک کتا جو ہے وہ اس کنویں کے ارد گرد گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کنویں میں جا نہیں سکتا، اور یہاں پہ جنگل میں ایک کنواں ہے، اور کوئی پتہ نہیں کب آتا ہے، اس کی زبان باہر ہے، اس کو پیاس زیادہ لگی ہے۔ اس نے کیا کیا، بڑی کوشش سے اپنی دیکھا برتن کوئی ہے نہیں ہے، اپنی چپل کو اپنے منہ میں پکڑا اور کیا ہے نیچے گیا، اس کے اندر پانی بھر کے لے کر آیا۔ چپل میں کتنا کا پانی آئے گا، وہ لا کے کتے کو دیا، ابھی دیکھا کہ اس کو اور ضرورت ہے، پھر گیا، بار بار وہ عمل کرتا رہا، جب سمجھ گیا کہ ابھی یہ کتا سیر ہو گیا ہے تو پھر وہ واپس چلے گیا۔ شاکر اللہ غفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی نیکی کی قدر کی، اللہ نے اس کو کیا ہے معاف کر دیا۔ کتے کو پانی پلانے سے اللہ نے معاف کیا، اس لیے یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کوئی آدمی من کثرت علیہ من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی المائم، جو آدمی بڑا گناہ گار ہو، بڑا خطا کار ہو، کبیرہ بھی کیے صغیرہ بھی کیے ہیں، ان کو اس کو لازمی چاہیے کہ وہ کیا ہے انسانوں کو پانی پلائیں۔ قد غفر اللہ ذنوب الذی قلبا، اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا ہے جس آدمی نے کتے کو پانی پلایا ہے۔ کوئی آدمی کسی مومن کو کسی موحد کو پانی پلائے گا، اللہ اس کو بھی اولا معاف کر دے گا۔ گویا کہ کسی کو کھانا دینا، پانی پلانا، افطاری دینا، سحری دینا، یہ گویا یہ بھی ایک معافی کا ذریعہ ہے۔ اور آخری باتیں میرے بھائی اور بہت ذرائع ہیں، اور یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں، یہ ساری حدیثوں کے اندر ایک دو گناہ کا نہیں آیا، یہی آیا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو یہ صفت ہم اپنے